मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपने इस शख्स को सुना। इनकी एक किताब भी है, ताजुद्दीन डायरी या सियाहत बाबा नानक फ़कीर। उसके मुताबिक काबा जो है वो मक्का से बाहर बिल्ट हुआ है। इस शख्स ने कहा कि हाजी मस्जिद हराम की दीवार के बाहर स्टे करते थे। हाजी कैंप मिना में लगते हैं, जो काबा से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, जीवन मुसलमानों का नाम नहीं है, संस्कृत या इसको पंजाबी कह लें, या कुछ लोग सिंधी में इसको नाम रखते हैं, लेकिन ये मुसलमानों का नाम नहीं है। नंबर 3, काजी रुकनुद्दीन। काजी रुकनुद्दीन मक्का के नहीं, यज़्द ईरान के काजी थे, और ये 1425 में फौत हो चुके थे। मैंने सिखों की तमाम ये झूठी कहानियों का जवाब अपनी किताब ताजुद्दीन की डायरी के शर्मनाक झूठ या शेमफुल लाइज ऑफ ताजुद्दीन डायरी में दे दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या गुरु नानक पीर दस्तगीर से मिले? और क्या पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं या कोई और हैं? और क्या बहलोल दाना ने पीर दस्तगीर को फॉलो करते हुए अपना सर गुरु नानक के आगे झुका दिया, उनके पाँव पे गिर गए? पहले तो हम भाई गुरदास की वार या वरन को देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है। फिर उसके बाद ताजुद्दीन की डायरी को देखते हैं, जिसमें सियाहत बाबा नानक फ़कीर और भाई गुरदास की वरन और दूसरी कहानियों को इकट्ठा करके एक किताब की तरतीब दी गई है। भाई गुरदास की वार में है कि मक्का से बाबा गुरु नानक बगदाद तशरीफ़ लाए और वहाँ आउटस्कर्ट यानी कि बाहर डेरा डाला। वहाँ बाबा गुरु नानक ने अजान दी और पूरा शहर खामोश हो गया। पीर दस्तगीर भी हैरत ज़दा हो गए। पीर दस्तगीर ने पूछा कि आप किस तबके के फ़कीर हैं और आपका दर्जा क्या है? मर्दाना ने, जो गुरु नानक के साथ था, जवाब दिया कि ये कलयुग के हैं। काफ़ी सवालों जवाब हुए, मगर मैं मेन पॉइंट्स पे आती हूँ। फिर पीर दस्तगीर को मालूम हुआ कि ये बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं। पीर दस्तगीर से और बातें हुई और गुरु नानक उनके बेटे को लेके हवा में पिघल गए, यानी कि अपने करामात दिखानी शुरू की। पीर दस्तगीर के बेटे पता नहीं कौन से वाले, इसको ऊपर की ज़मीन और नीचे की ज़मीन यानी कि ज़मीन व आसमान का सारा मुजाहरा करवा दिया। फिर जहान फ़ानी से एक खानों का प्याला लेके आए, जो पीर दस्तगीर को दे दिया। इसके बाद लिखा है कि बगदाद के जितने भी पीर फ़कीर हैं, मक्का को और मदीना को गुरु नानक ने आजिज़ कर दिया, यानी कि अपने आगे झुका दिया। अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम। ताजुद्दीन की डायरी में भी इसी तरह लिखा है। कारून हमीद के वाक़ये के बाद गुरु नानक मशहद तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत अली का मज़ार है। वहाँ पर रूहों को आशीर्वाद देने के बाद गुरु नानक बगदाद तशरीफ़ ले गए, जो शेख अब्दुल कादिर
جیلانی کا شہر کہلاتا ہے۔ اس شہر پر خلیفہ بکر کی حکومت تھی اور پیر عبد الرحمن جو شیخ عبد القادر جیلانی کے 5ویں نسب میں سے تھے، وہاں ان کا زمانہ تھا۔ اندرجیت نے کریکشن میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا مزار افغانستان میں بھی ہے، نجف میں بھی ہے، یعنی کہ اگر حضرت علی کا مزار نجف شریف میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے، مزار شریف پر بھی ہے، تو مشہد میں بھی ہوگا۔ پھر نمبر 2 پہ کریکشن میں لکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی 1166 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کے 5ویں لائن میں سے اولاد ہو ہی نہیں سکتی جو عبد الرحمن ہیں، لیکن ان کی برانچز کافی تھیں، ہو سکتا ہے کہ 5ویں برانچ میں سے پیر عبد الرحمن ہوں۔ پیر عبد الرحمن کے ایک مرید نے آ کر ان سے کہا کہ ایک ہندی فقیر مشرقی قبرستان میں بیٹھا ہے اور شرکیہ گانے گا رہا ہے جو خلاف شرع ہے۔ تو یہ سن کر پیر عبد الرحمن کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں اس کو زندہ بھسم کر دوں گا، اور وہ گرو نانک کی طرف چلتے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی غنیۃ الصالحین، جس میں یہ واقعہ درج ہے، یعنی گرو نانک کا اور پیر عبد الرحمن کا، پیر دستگیر کا۔ پھر ایک لمبی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور پیر عبد الرحمن گرو نانک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور ان کے سامنے جھک جاتے ہیں یا ان کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ پیر دستگیر کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ، جن میں بہلول بھی تھا، وہ چیختا ہوا، چلاتا ہوا، الامان کہتا ہوا گرو نانک کے پاؤں میں گر گیا، استغفر اللہ العظیم، اور انہیں رب مجید کا درجہ دے دیا۔ اس کتاب میں آگے لکھا ہے کہ بہلول نے گرو نانک کی یاد میں ایک شرائن یعنی ایک یادگار گردوارہ یا مزار تعمیر کیا، جس میں ایک تختی بھی لگی تھی۔ یہ وہی گردوارہ ہے جو حضرت بہلول دانا کے چبوترے کے اوپر بنا تھا۔ یہ چبوترا اکثر غلاموں کے لیے ہوتا ہے یا مجاوروں کے لیے ہوتا ہے، جو دور دراز سے آئیں ان کی زیارت کے لیے، ان کے لیے یہ مختص ہوتا تھا۔ آج بھی سکھ کہتے ہیں کہ ہمارا گردوارہ بنایا جائے، اس شرائن کو بنایا جائے جو بہلول دانا نے بابا گرو نانک کی یاد میں تعمیر کیا تھا۔ بہت سے سکھ آج بھی حضرت بہلول دانا کے مزار پر جاتے ہیں اور جو جہاں چبوترا بنا ہوتا ہے، جسے پلیٹ فارم بھی کہتے ہیں، وہاں پر جا کے اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں عراقی حکومت سے کہ ان کا گردوارہ وہاں دوبارہ بنایا جائے۔ گرو روی شنکر نے عراقی پریزیڈنٹ سے التجا کی کہ گردوارہ بنایا جائے۔ میں نے اپنی کتاب شیمفل لائز آف تاج الدین's ڈائری میں ان سب سوالات کے جواب دیے ہیں، اور آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کے ان عام لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کتنی غلط فہمی ہے یا آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو مسخ کر کے آپ کے سامنے جھوٹی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں جن کا کسی بھی گرو سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی کہانی بیان ہی نہیں کی۔ مکہ اور مدینہ کے حوالے سے میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن اس ویڈیو میں میں پیر دستگیر پر بات کروں گی۔ پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب ہے اور صرف انہیں ہی پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ پیرانے پیر دستگیر، صرف ایک دوسرے پیر دستگیر ہیں، وہ ہے ہاشم پیر دستگیر جو انڈیا کے ہیں، اور ایک ان کی یاد میں شرائن بنی ہے جو کشمیر میں ہے۔ باقی آپ کو
کوئی اور پیر دستگیر کے نام سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جتنا مرضی تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈ لیں۔ پیر دستگیر 1167 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کی ملاقات گرو نانک سے کیسے ہو گئی؟ ان کی اولاد ہی آگے سے ان کی گدی نشین ہوتی ہیں اور انہی سے ان کی برانچز چلتی ہیں۔ میں نے ایک شجرا لگایا ہے ان کا فیملی ٹری سمال، جس میں 7 نسلوں میں کوئی بھی پیر عبدالرحمن نہیں ہے۔ سلسلہ قادریہ کی کوئی بھی ایسی برانچ نہیں ہے جس میں پیر عبدالرحمن ہوں اور جنہیں پیر دستگیر بھی کہا جائے، اور وہ بھی بغداد میں ہوں۔ انہوں نے ہی غنیۃ الطالبین لکھی ہے۔ غنیۃ الصالحین نام کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، 2 کتابوں کو مکس کیا گیا ہے، غنیۃ الطالبین اور ریاض الصالحین، غنیۃ الصالحین کر دیا۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ کو سرچ کرنا ہے تو جا کے کر کے دیکھ لیں۔ آپ کو انگلش میں چاہیے، عربک میں چاہیے، اردو میں چاہیے، سب کی ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی۔ بہلول نام کا صرف ایک ہی مجذوب آیا ہے، اس کے بعد آج تک کوئی نہیں آیا۔ یہ بھی 190 ہجری یعنی 805 سے 806 کے درمیان تقریباً 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ یہ حضرت امام رضا کے شاگردوں میں سے تھے، اور تاج الدین نے یا اندرجیت نے حضرت امام رضا کا نام رضا میں تبدیل کر دیا، جس طرح غنیۃ الطالبین سے غنیۃ الصالحین نام رکھ دیا، ہارون رشید سے قارون حمید نام رکھ دیا۔ بہلول ہارون رشید کے سالے تھے۔ اگر کسی کو ان کی مووی دیکھنی ہو تو وہ شاہ رخ خان کی مووی دیکھ لیں، بہلول دانا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شخص 805 میں فوت ہو جائے وہ دوبارہ پیدا ہو، اور 1511 سے لے کے 1517 تک جو گرو نانک کا ٹائم ہے عرب میں، وہاں ان کی شرائن بنا دے، وہ بھی اپنی شرائن کے ساتھ۔ یہ شرائن پہلی جنگ عظیم کے بعد دریافت ہوئی، اس سے پہلے تو اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، اور وہ بھی غلط تاریخوں کے ساتھ۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ بھی انگریزوں کی ہی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے جب بغداد کو فتح کیا 1917 میں، تب وہاں جا کر یہ انہوں نے شرائن بنائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شرائن نجف میں ہے، اور یہ زیادہ تر علماء کا موقف ہے۔ جو افغانستان میں مزار شریف ہے، وہ ان کی نسل میں سے ایک گزرے تھے، ماتوریدی سلسلے سے، علی بن ابی طالب، تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو بھی حضرت علی کی شرائن کہنا شروع کر دیا۔ یہ مزار احمد سنجار نے بنایا تھا۔ مشہد میں حضرت علی کا مزار نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی روایت ملتی ہے۔ ہمارے اتنے مقدسات کی کچھ لوگوں نے جھوٹ بول کر توہین کی، مگر میں سچائی کو سامنے لانا چاہتی ہوں تاکہ یہ کنٹروورسی، یہ فتنہ ختم ہو۔ امید ہے کہ سچائی جان کر آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔